تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ اب یہ دو صورتوں کا ایک جوڑا آ رہا ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، اور زمانہ نزول وہی ہے، مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے آخری چند سال۔ سورۃ الانبیاء میں خاص طور پر بہت سے انبیاء کے مناقب بیان ہوں گے، یعنی دو قسم کے واقعات ہیں انبیاء کرام کے، ایک کو قصص النبیین کہتے ہیں، نبیوں کے قصے، ان میں بنیادی طور پر انبیاء کرام کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، وہ آپ کو بھرپور انداز میں سورۃ الانبیاء کے اندر ملے گا۔ دوسرا ہے انباء الرسل، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، انباء اس کی جمع ہے، انباء الرسل رسولوں کی اہم خبریں، اس سے مراد رسولوں کے وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جب انہیں قوم کی طرف بھیجا گیا اور قوم نے ریجیکٹ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بطور سزا کے ملیا میٹ کر دیا۔ تو قصص النبیین کی یہ ایک کلاسیکل نمائندہ صورت ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، اب ذہن میں رکھیے گا کہ مکی دور اختتام پذیر ہو رہا ہے اور پھر مدینہ منورہ جاتے ہی ان کی گوشمالی شروع ہو جائے گی، اور پھر غزوہ بدر جو ہے وہ اس میں ایک اہم لینڈ مارک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں، جنہیں وہ کسی قابل نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے 70 سردار ڈھیر کرا دیے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر یہ کہ اسے سنتے ہیں اور پھر اس سے کھیلنے لگتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ شخص تو نرا تمہارے جیسا ہی بشر ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، کیا تم اس کے جادو میں پھنس جاؤ گے، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ، اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں قالا جو ہے یہ قاف پر کھڑا زبر ڈال کر لکھا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی عبارت کا خاصہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ جس طرح لکھا ہوا ہو اسی طرح اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگرچہ اسے الف کے ساتھ لکھا جائے تبھی پڑھا قالا ہی جائے گا، لیکن اس مقام پر، باقی سب جگہوں پر، اکثر جگہوں پر قالا جو ہے وہ قاف الف قا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن ایک یہ مقام ہے اور ایک آدھ اور مقام ہے کہ جہاں وہ قالا جو ہے وہ کھڑے زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو ان مقامات پر جہاں ایسے لکھا ہو ایسے لکھا جائے گا۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر نے فرمایا میرا رب جانتا ہے ہر بات کو آسمانوں اور زمین میں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو بس بکھرے ہوئے خواب ہیں۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ سچ پوچھو تو یہ قرآن محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود گھڑا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ شاعر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر روز کوئی نئی نظم کریٹ کر کے لانا، یا کوئی انٹلیکچوئل جو اس کا کام کیا ہے، کوئی نیا افسانہ لکھ کے لانا، کوئی نئی
چیز کریٹ کر کے لانا تو وہ یہ شاعر ہے، اس کی اپنی کریشن ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، تو اسے چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، کما ارسل الاولون، جیسے دیے گئے تھے معجزے پہلے رسولوں کو۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، معجزے دیکھ کر ایمان نہ لائے ان سے پہلے والے بھی، ان سے پہلے کسی بستی کے رہنے والے بھی، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے مکے والے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی پیغمبر کو آپ سے پہلے مگر وہ سب کے سب مرد ہی تھے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جو نصیحت ذکر رکھنے والے ہیں یعنی بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے انہیں ایسا جسم عطا نہیں کیا تھا، ایسے جسم عطا نہیں کیے تھے کہ جو کھاتے نہ ہوں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہی انہیں امورٹیلٹی حاصل تھی کہ ہمیشہ دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ، اور بچا لیا ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً نازل کی ہے اے نبی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کہ جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے پیس ڈالی، یہ سخت لفظ ہے ہلاک کرنے سے بھی، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے پیس ڈالی۔ کانت ظالمۃ، اور ان کے رہنے والے ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد نئی قوموں کو، دوسری قوموں کو ان کی جگہ پر اٹھا دیا۔ فَلَمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ فرمایا لا ترکضوا، مت بھاگو، وارجعوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، بلکہ واپس آؤ اپنے اس عیش و آرام کی طرف جو تمہیں حاصل تھا، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کو، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے سوال کیا جا سکے۔ قالوا یا ویلنا، تو اس وقت وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، ہائے مارے گئے ہم، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر یہی رہی ان کی پکار، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں کا کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی مانند۔ یہ دیکھو دونوں محاورے دیکھیے گا کہ کھیتی جب لہلہا رہی ہوتی ہے تو اس کی کیا شان ہوتی ہے، اور جب وہ کٹ جاتی ہے تو کیا کھیت کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اور آپ جب بھڑک رہی ہوتی ہے، اس کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک شان ہوتی ہے، اور جب وہ راکھ بن جاتی ہے تو پھر کس طرح وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود۔ تو یہ دونوں ان پر چسکاں کی ہیں مثالیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے تو کھیل تماشا بناتے، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو لیتے اپنے پاس، ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کرنا ہی ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم چوٹ لگاتے ہیں حق سے باطل پر، فیدمغوہ، اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں، فاذا ہوا زاہق، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ترجمہ ہے، اور وہ تو ہے ہی مٹنے والا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب کے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس ہیں، اس کے بندے یعنی فرشتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی اس سے تھکتے ہیں۔
یسبحون اللیل والنہار، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اور دم نہیں لیتے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے کچھ معبود زمین سے، ام ہم ینشرون، تو کیا وہ زندوں کو اٹھا کر کھڑا کر سکتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ، اور اگر آسمان اور زمین میں اور خدا ہوتے تو الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو وہ آپس میں جھگڑا کرتے، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو انتہائی پاک ہے تمام جہانوں کا، عرش کا رب اللہ ان کی باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے اس کے کاموں کے بارے میں، یعنی کوئی اس پر حاکم، کوئی اس سے بڑا اس کا مینیجر نہیں ہے جو اس کی جواب طلبی کر سکے۔ پھر پڑھ رہا ہوں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ سے اس کے کاموں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن باقی سب کے سب جو ہیں وہ مسئول ہیں، وہ جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے ہیں، قل ہاتوا برہانکم، کہو لاؤ اپنی دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ کتاب نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، اور نصیحت ہے ان کے لیے جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرهم لا یعلمون الحق، لیکن اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، فہم معرضون، لہذا یہ اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے، کیا وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی، پس میری ہی عبادت کرنا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب جن کو یہ خدا بناتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن اکرام کیے گئے، عزت دیے گئے، لا یسبقونہ بالقول، یہ نہیں پہل کرتے اللہ کے حضور بولنے میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور ان میں سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، یہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر ان میں سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ سفارش کرنے والے اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ رہتے ہیں، ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، دیکھیے سفارش میں وہ سفارشی تکڑا سفارشی ہوتا ہے کہ جو بغیر اجازت سے بات کرے اور بلا جھجک بات کرے، اور وہ سفارشی کہ جو سفارش تو کر رہا ہو آپ کی لیکن ڈر رہا ہو اور بات کرنے سے پہلے اجازت مانگے، تو کوئی ایسی توجہ تو وہ دلا سکتا ہے کہ جی صاحب آپ کے پاس جو رپورٹ آئی ہے، جو فائل آئی ہے، اس میں حقائق صحیح نہیں ہیں، میں چشمدید گواہ ہوں کہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا، لیکن کوئی ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو جا کے یہ بتا سکے کہ تیرا ریکارڈ معاذ اللہ درست نہیں ہے، تو حقیقت یہ حال یہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے، اس کے بڑے بڑے نیک بندے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور جو بھی ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں، من دونہ، اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ، تو ایسے کو ہم جہنم کی شکل میں بدلہ دیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے، أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کہ آسمان و زمین تھے دونوں باہم ملے ہوئے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو بنایا، افلا یؤمنون، تو کیا یہ مانتے نہیں ہیں؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں بوجھ گاڑے، یعنی پہاڑ،
لنگر بنا کر، ان تمید بہم، وعدہ زمین ڈول جائے ان کو اٹھا کر، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم تہتدون، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کھلے راستے تاکہ وہ راہ پائیں، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا، وہم عن آیاتہا معرضون، پھر بھی وہ اس کائنات کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے اے نبی کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، أَفَإِن مِتَّ، اور پھر اگر تو مر جائے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم انہیں آزمائیں گے برے اور اچھے حالات دے کر، بطور آزمائش کے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ دو حقیقتیں جو ہیں، موت اور آخرت، دونوں بہت بڑی حقیقتیں ہیں، لیکن آخرت کے ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں، جبکہ موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو باوجود اس کے کہ موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب اس حقیقت کو بھولے رہتے ہیں، حالانکہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں گے یہ معلوم نہیں ہے، صبح ہوگی یہ معلوم نہیں ہے، کل شام ہوگی یہ معلوم نہیں ہے۔ انسان فن خواہ تو بہت بنتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا آنکھ کھول کے دیکھے گا تو اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ میں ہوں کیا۔ بڑا چودھری بنتا ہے، بڑا فن خواہ بنتا ہے، لیکن آنن فانن اس کا چراغ جو ہے وہ بجھ سکتا ہے، اور کہاں بجھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی؟ جس کی موت ہسپتال میں لکھی ہوتی ہے، ہمارے پرانے بزرگ جو ہیں وہ ہسپتال میں مرنا بڑی عجیب سا سمجھتے تھے، اور بیٹے کے ہاں جا کر مرنا جو ہے وہ اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ تو جب ہسپتال میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی کہ وہ بچوں کو مجبور کر کے لے چلو من کر، اب جب گھر آ جاتے تھے اور پھر ان پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی تو بچے پھر انہیں ہسپتال لے جاتے تھے۔ اگر ہسپتال میں مرنا ہوتا تھا ان کا لکھا ہوا تو مرتے ہسپتال میں ہی جاتے تھے۔ تو ہمیں سے کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون واذا راک الذین کفروا ان یتخذونک الا ہزوا، اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سوائے اس کے وہ کچھ نہیں کرتے کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے وہ سب جو تمہارے خداؤں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انکاری ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، بس جلدی نہ مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ آخر کب پوری ہوگی یہ دھمکی، بتاؤ اگر سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون، کاش کہ جان لیتے یہ کافر اس وقت کی کیفیت کو کہ جب یہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے آگ کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد پہنچے گی۔ بل تاتیہم بغتۃ، حقیقت یہ ہے کہ یہ عذاب ان پر، قیامت ان پر اچانک آئے گی۔ فتبہتہم، جو انہیں بدحواس کر کے رکھ دے گی، فلا یستطیعون ردہا، تو اس کو رد کرنے، پرے ہٹانے کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
اور یقیناً مذاق اڑایا گیا تھا رسولوں کا تم سے پہلے بھی. فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قل من یکلؤکم باللیل والنہار، ان سے پوچھو کون ہے جو بتا سکتا ہے تمہیں رات کو اور دن کو، من الرحمن، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، پھر بھی یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو ان کی حمایت کریں ہمارے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یستطیعون نصرہم، یہ تو نہیں طاقت رکھتے خود اپنی مدد کی، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے کوئی تائید حاصل ہے. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل بات یہ ہے کہ خوب سامان زندگی دیا ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک ان پر ایک زمانہ بیت گیا. افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں زمین کو اس کے اطراف سے. افہم الغالبون، تو کیا پھر بھی یہ غالب آ جائیں گے؟ اب یہ زمین کا تنگ کرتے چلے جانا یہ دوسرے معنوں میں ہے کہ کفار کا مدینہ مکہ مکرمہ میں اب ناطقہ بند ہونے والا ہے، یہ زمین ان کو تنگ ہونے والی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. قل انما انذرکم بالوحی، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ یہ ہے کہ میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں وحی کے ذریعے. ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو، اذا ما ینذرون، ان چیزوں کو جن سے ان کو خطرے سے خبردار کیا جاتا ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر چھو بھی جائے انہیں جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، تو کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک ٹھیک تولنے والے، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم خوب حساب لینے ہیں، کافی ہیں ہم حساب لینے کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یقیناً دے چکے ہم موسیٰ اور ہارون کو الفرقان یعنی تورات، وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت. الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. ہمیں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، صرف آپ کی نشانی قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، تو اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور فرشتوں کا. تو آپ نے فرمایا کہ ما لہم لا یؤمنون وہو عند ربہم، فرشتے ایمان کیسے نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے. تو صحابہ نے کہا پھر انبیاء؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر تو وحی آتی ہے. تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا جی پھر ہم. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تم میں موجود ہوں. آجبوا ایماناً، عربی میں یعنی عجیب جو ہے یہ امیزنگ کے معنوں میں آتا ہے. جیسے ادھر بلڈنگوں سے پار آپ ہو جائیں، ضلع چنوٹ شروع ہو جائے گا تو وہاں عجائب کہتے ہیں، بڑی عجائب شے ہے، بہت عمدہ چیز ہے. تو آجبوا ایماناً، سب سے زیادہ خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ صرف کچھ صحیفے پائیں گے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنائے کہ بن دیکھے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والا ذکر ہے جو ہم نے نازل فرمایا ہے. أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله